اس کیس کے بارے میں ہم نے سعید الزمان صدیقی صاحب سے گفتگو کی، ان کی گفتگو سن لیجئے۔ پہلے وہ کیس چلتا رہا سجاد علی شاہ صاحب کے پاس، انہوں نے کچھ دن چلایا، اس کے بعد انہوں نے مجھے مارک کر دیا، کیونکہ اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا کام تھا، بہت سارا ٹیڈیس کام تھا اس کے اندر، تمام سمن کرنا، تمام اداروں سے لوگوں کو بلانا، ان کے بیانات لینا، تو مجھے مارک کر دیا گیا اور مجھے ایکسکلوسیولی مارک کیا کہ آپ اسے طے کریں۔ وہ کیس میں نے سنا، میں نے اس میں اسد درانی اس زمانے میں جن کے خلاف یہ ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے روپے تقسیم کیے 14 کروڑ روپے، یہ اس زمانے میں جرمنی میں ایمبیسڈر تھے، میں نے ان کو وہاں سے سمن کیا، ان کا سمن کرنے کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا اور تمام جو متعلقہ روٹ تھے سب کے کیا۔ اس میں ایک رپورٹ اور بھی تھی جو بے نظیر نے ایک کمیشن بنایا تھا، ایئر فورس کے ریٹائرڈ ہیڈ تھے ان کی سربراہی میں، ہاں وہ اس کی رپورٹ بھی لگی۔ تو یہ تمام باتوں کو یہ سننے کے بعد، یہ میں نے کوئی 1.5 یا 2 مہینے وہ کیس سنا، اور 1.5 مہینے سننے کے بعد ہم نے اسے ریزرو فار آرڈرز کر لیا، مطلب ایک کیس کی سماعت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اب اس میں صرف مجھے ججمنٹ لکھنا تھا۔ جب میں ججمنٹ لکھ رہا تھا اس کیس میں، تو اس زمانے میں نصیر اللہ بابر صاحب بھی اس میں کیونکہ پارٹی تھے، تو انہوں نے ایک درخواست گزاری لغاری صاحب کے خلاف، جو بعد میں پریسیڈنٹ بنے، ان لغاری صاحب کے خلاف انہوں نے بہت سارے ڈاکومنٹ لگائے بینک سے لے کے ادھر سے ادھر سے، کہ انہوں نے بہت ساری بدعنوانیاں کی ہیں اور کچھ زمینیں بیچی ہیں جو وہاں تھیں ڈیرہ غازی خان میں، اور اس طرح سے ان کے یہ بھی اس میں ملوث ہیں اس کے اندر۔ میں نے نصیر اللہ بابر کو بلایا تھا اپنے چیمبر میں، اور میں نے ان سے کہا بھائی آپ اس اپلیکیشن کو واپس لے لیں، اس لیے کہ اب وہ اسٹیج گزر گئی، اب اس میں ایویڈنس تو میں ریکارڈ کر چکا جو بھی کرنی تھی، اور ابھی ہم اس میں ججمنٹ لکھنے کی اسٹیج پر ہوں میں، آپ اس کو وڈرا کر لیں۔ میں دوبارہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کا ججمنٹ ہو جائے، تو اس فیصلہ ہو جائے، تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ ISI کا رول پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ غلط ہے، اس کو ختم کیا تھا۔ یہ ایوب خان کے زمانے میں اور یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ بنایا گیا تھا، اور اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ ISI اصل میں ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے جو آرمی کے تحت کام کرتی ہے، لیکن بھٹو صاحب کے زمانے میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی۔ دے یوز ٹو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ود دی پرائم منسٹر آف پاکستان۔ میں نے کہا یہ رول ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا فساد تھا، میری اپنی دانش میں سارا فساد اس بات کا تھا کہ ISI ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرتی تھی پولیٹیکل معاملات۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ وہ جب اس میں ہم نے نوٹس ایشو کیا ان کو، لغاری صاحب کو، تو میرے سامنے اپیئر ہوا، انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے تو کچھ ٹائم ہی نہیں ملا، تو میں جو درخواست ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ ڈاکومنٹ جو میرے خلاف داخل کیے اس کا جواب دیں گا۔ تو وہ پھر مجھے ایڈجنٹ کرنا پڑا مجبوراً وہ کیس۔ جب وہ ایڈجنٹ ہوا تو اس کے بعد پھر 12 اکتوبر 1999 آ گئی، آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد تو بہت حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔ تو اس طرح سے وہ مقدمہ تھا وہ طے نہیں ہو سکا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس میں بالکل یعنی سب کچھ ختم ہو چکی تھی کارروائی، صرف وہ اپلیکیشن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ کوئی بھی بینچ اس کو سننے کے بعد 1 دن میں یا 2 دن میں اس کا فیصلہ کر سکتے۔ سعید الزمان صدیقی صاحب یقیناً اپنے فیصلے کے بارے میں تو نہیں بتائیں گے، لیکن ان کی رائے کیا تھی، کیا فیصلہ آ سکتا ہے، ذرا انہی کی زبانی سنیے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نے کورٹ میں جو آبزرویشن دی تھی اس میں نے یہی ایکسپریس کیا تھا کہ ISI کا کوئی رول سیاسی معاملات میں نہیں ہونا چاہیے، اور ISI کو کنفائن کرنا چاہیے کاؤنٹر انٹیلیجنس میں۔ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی پولیٹیکل افیئرس، اور یہ ونگ جو ہے بینڈ کرنا، ختم کر دینا چاہیے۔ ISI صرف سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، بلکہ کبھی کبھی جو اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان ہیں وہ بھی ISI سے رابطہ کرتے ہیں اور ISI سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہ جو کہانی ہے یہ عام طور پہ اس پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب سجاد علی شاہ صاحب، ان کی زبانی سنیے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک DG ISI سے رابطہ کیا، کیوں کیا اور پھر کیا ہوا۔ مجھے پتا چلا کہ لاہور میں تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بینرز وغیرہ انہوں نے لگا دیے ہیں، اور یہ مجھے ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے عدالت میں بیٹھنے نہیں دیں گے تاکہ میں کیس نہیں چلاؤں اور حملہ کریں گے۔ تو پھر میں اس وقت جو DG ISI تھے جنرل نسیم رانا، ان کو میں نے ٹیلی فون کیا تھا، میں نے کہا میں نے یہ خبر سنی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ تو پھر یہ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، تو کہا کہ ہم نے بات کی ہے پرائم منسٹر سے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے، دس از فگمنٹ آف امیجینیشن، اور یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہماری طرف سے یا ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی تیاری نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ بندے کچھ ایسے ہوں
جو اس قسم کی باتیں سوچتے ہوں تو وہ ایک تو الگ بات ہے. آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو قبل از وقت بتا دیا کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہونے والا ہے اور ہماری مدد کریں. پھر بھی حملہ ہو گیا. پھر بھی حملہ ہو گیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تھا وہ بھی ملے ہوئے تھے ان سے. مطلب کیا؟ آپ نے نہیں پتا، پرویز مشرف صاحب کی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، انہوں نے خود کہا ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ سوال آیا تھا کہ چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کے بیچ میں مابین یہ جو اختلاف ہے اسے کیسے ختم کیا جائے. تو پرویز مشرف صاحب نے خود کہا تھا کہ بھائی چیف جسٹس کو قربان کر دو، پرائم منسٹر کو سیو کرو، وہ منتخب نمائندہ ہے تاکہ فوج کو موقع ملے نا. ہم فوج اور آئی ایس آئی کے بالکل خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف فوج اور آئی ایس آئی کا جو سیاست میں کردار رہا ہے اس کے بارے میں سوال اٹھاتے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. اور اگر فوج اور آئی ایس آئی نے آئندہ سیاست میں کردار ادا کیا تو آئندہ بھی ہم یہ سوالات اٹھاتے رہیں گے. اگر آئندہ بھی کسی نے ہم پر غداری کے الزامات لگائے تو ہم ان الزامات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے، کیونکہ اگر ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات پر عمل درآمد کرنے کے دعوے دار ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، تو پھر فوج اور آئی ایس آئی کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اس سیاسی کردار کے بارے میں سوال اٹھانا حب الوطنی ہے اور سوال نہ اٹھانا شاید غداری کے زمرے میں آتا ہے. مجھے کیپٹل ٹاک کی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.